الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 186، 80 اور 86، صفحہ نمبر 186 نیچے سے چوتھی لائن، پارہ نمبر 7، آغاز رکوع نمبر 13، سورۃ الانعام آغاز رکوع نمبر 7، آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کام تبلیغ فرمانا ہے، آپ دین کی بات پہنچاتے رہیں، اور وہ لوگ آپ کی بات قبول کریں گے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا آخرت کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں انہوں نے آپ کی بات کہاں ماننی۔ آپ اپنا کام فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ یہی ہے بات کہ مخالفین کا یہ مطالبہ کہ جی آپ کے ساتھ نچلا طبقہ بیٹھتا ہے، ان کو آپ ہٹائیں تو ہم آپ کی بات سنیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جس کو نچلا طبقہ کہا جا رہا ہے، ان کا ہمارے نزدیک بہت اونچا مقام ہے، تو لہذا آپ ان کو اپنے مجلس سے دور نہ فرمائیں، اور یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں ان کو سلام بھی دیں، میرا سلام ان کو دیں کہ رب تمہیں سلام دے رہا ہے، اور ان کو سلامتی کی خوشخبری بھی سنا دیں۔
اور ساتھ یہ بات بھی ان سے فرما دیں کہ اگر کوئی غلطی تم سے ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو تم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ رحم والا ہے. اللہ نہ صرف گناہ معاف فرمائے گا بلکہ تمہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں بھی لے لے گا. ہمیں یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ گمراہی کا راستہ پوری طرح سے واضح ہو جائے اور کوئی آدمی گمراہی کے راستے پہ جان بوجھ کر نہ چلے. اب یہ بات بیان فرما کہ اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں مکذبین اور مجرمین کی کیفیت کو کہ ان سے آپ نے کیا فرمانا ہے. جو باتیں اوپر کی ہیں وہ تو آپ نے بیان فرمانی ہے اہل ایمان سے. اب جو مخالفین ہیں ان سے آپ نے کیا ارشاد فرمانا ہے. اب یہ مخالفین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جو بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت ایسا ہے کہ بین بین راستہ اختیار کر لیا جائے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر عجیب کیفیت ہے. بھائی بھائی سے جدا ہے، والدین اولاد سے جدا ہیں، اولاد والدین کے مخالف ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے مخالف ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں تو کافروں کے مخالف ہیں، کافر جو ہیں ایمان والوں کے مخالف ہیں. عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے انتشار و افتراق کی. گھروں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک آپ نے افتراق پیدا کر دی تو گھروں کے اندر جدائی ڈال دی ہے. لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. اور اصل چیز انسانیت کی کیا ہے؟ انسانی معاشرے کی اصل بات ہے مل جل کے رہنا. تو لہٰذا وہ صورت اختیار کی جائے جو مل جل کر رہنے والی ہو. اور اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ لچک اختیار کریں، کچھ ہم لچک اختیار کریں. اب یہ پیشکش ان کی طرف سے. اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے. سورۃ کافرون میں بھی اللہ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ دین کے معاملے میں لچک اختیار نہیں کی جا سکتی. تو لہٰذا نبی علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرمائی گئی. قل اے نبی السلام آپ فرما دیں انی نہیت، یقیناً میں روک دیا گیا، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں یقیناً میں روک دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا کس صورت میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکے جانے کی صورت میں سب سے پہلی صورت وہ ہے فطرت، کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ شرک کو قبول نہ کرے. جب فطرت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت شرک کو قبول کرتی ہے، کفر کو قبول کرتی ہے. وگرنہ فطرت ہے کہ کفر شرک کو قبول نہ کیا جائے. یہ فطرت کیسے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا. جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ اس کے کان میں اذان دی جائے گا، اس کو سبق یاد دلایا جائے. اور وہ سبق کون سا ہے جو یاد دلایا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور پھر اس اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. تو قیامت تک یہ جتنے انسان دنیا میں آنے تھے ان تمام کے حقیقی وجود اللہ نے نکال کر ایک میدان میں جمع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی تجلی ڈالی. جب تجلی ڈالی تو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی پہچان حاصل ہوئی. جب اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کی کشش پیدا ہوئی، اللہ کی محبت پیدا ہوئی. اب یہ نورانیت کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی، جہالت کے اندھیرے، ناواقفیت کے اندھیرے دور ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالی نے سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ سوال نہیں فرمایا کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے. فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس کے اندر سبق بھی ہے اور جواب کی تعلیم بھی ہے.
تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ قیاس یا اجتہاد کہاں کیا جائے گا؟ خبر موجود ہوگی، خبر کی بنیاد موجود ہوگی اور اس سے اجتہاد اور قیاس کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پوری انسانیت خاموش تھی۔ سب سے پہلے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر تمام انسانیت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ بلا۔ عربی زبان میں بلا کے معنی ہے کہ کیوں نہیں، کہ اس میں بھی کوئی شک کی بات ہے؟ یقیناً اور پکی بات یہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اقرار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، پھر تمام انسانوں نے یہی جواب دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو معلم انسانیت کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے جواب دینے والے تھے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کفر شرک کو قبول نہیں کرنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت صحیحہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے روک دیا گیا، تو یہ روکنا تو ایک تو فطرت کی وجہ سے ہے کہ فطرت کفر و شرک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سب سے زیادہ کامل فطرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس لیے فطرتی طور پر میں شرک کو قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ عقل سلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی، اور عقل یہ ہے کہ جو مشاہدات ہیں یا جو باتیں سامنے آئی ہیں ان پہ غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنا۔ اس کائنات پہ غور و فکر کیا جائے تو اگر عقل سلیم ہے تو یہ نتیجہ نکالے گی کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ تو لہذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ میں اسی کو رب مانوں اور اس کے سوا کسی اور کو رب نہ مانوں۔ تو یہ دو صورتیں منع کرنے کی۔ تیسری صورت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی ہے تو حضرت نے وحی نازل ہونے سے پہلے بھی شرک نہیں کیا۔ تو یہ ممانعت ہے کس کی؟ یہ ممانعت ہے فطرت کی، عقل کی اور عصمت کی۔ عین صاد میم تے عصمت، کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، کہ اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ کام نہیں کرتے جو بعد میں ممنوع ہونے والے ہوں، وہ کام بھی نہیں کرتے اور خلاف وہی کام بھی نہیں کرتے، جو وہی آنی ہے ابھی آئی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ عصمتی ممانعت ہے۔ چوتھی ممانعت وہ وحی کی ممانعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کو پوری طرح سے واضح فرما دیا۔ تو قل فرما دیں انی نہیت، یقیناً میں روک دیا گیا کس بات سے؟ کہ ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تدعون، تم پکارتے ہو۔ اب یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی میں عبادت کروں، اس بات سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ پکارنا بھی عبادت ہے، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں۔ یہ قولی عبادتیں تین قسم کی ہیں: قولی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت۔ کو حاجت روا مشکل کشا کسی کو ماننا اور پھر اس کو بطور حاجت روا مشکل کشا کے پکارنا کہ تمہاری مدد کر، یہ پکارنا یہ عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ قولی عبادت ہے۔ تو کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا۔ اس لیے حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر بھی عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، اور جو پکارا جائے گا وہ اللہ ہی کو پکارا جائے گا، کسی اور کو مشکل کشا کہہ کر پکارا جائے گا تو یہ واضح طور پر شرک ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ اس کے ساتھ پھر آگے فرمایا من دون اللہ، کہ الدون کے معنی جو ہیں عمومی طور پہ سوا کرتے ہیں، اور حقیقی معنی اس کے ہیں کم درجے کا، کہ خود تم بھی مانتے ہو کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ کائنات کو پیدا کرنے والے نہیں، تم بھی مانتے ہو کہ کائنات کے نظام میں ان کو مکمل اختیار نہیں، اس لیے کہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یہ بت ہے عزت والا، یہ بت ہے روزی والا، یہ بت ہے صحت والا،
تم خود بھی مان رہے ہو کہ ان کے پاس شعبے ہیں، یہ مستقل اختیار نہیں رکھتے، یہ اللہ کے نائب ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو میں ان میں سے کسی کو معبود نہیں مانتا۔ مجھے روکا گیا فطرت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی، عصمت کے لحاظ سے بھی اور وحی کے لحاظ سے بھی، لہذا کسی لحاظ سے بھی شرک جو ہے وہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قل اے نبی اسلام فرما دیجیے، لا اتبع میں نہیں پیروی کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ بین طریقہ اختیار کیا جائے، یہ تمہاری خواہش ہے اور میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ اپنی خواہشات کے تابع بنائے ہیں، تو لہٰذا ان کو معبود ماننا تمہاری خواہشات کی اتباع ہے۔ تو میں تمہاری بنی ہوئی باتوں کو قبول کروں یا خالق کائنات کے حکم کو قبول کروں؟ خود ہی فیصلہ کر لو کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، کہ یہی ہے کہ خالق کائنات کے مقابلے میں اپنی باتوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی، یہ خالصتاً گمراہی ہے، واضح گمراہی ہے۔ تو اس کا گمراہی ہونا تو عقل سے بھی واضح ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا، تمہاری بات مان لی اور کمی اختیار کر لی، لچک اختیار کر لی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قد غللت، یقیناً میں بھٹک گیا، اذن اس صورت میں، وما انا اور نہ ہوا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور دین کے معنوں میں لچک اختیار کر دوں تو اس میں میں ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستے اختیار کرنے والا ہوں گا اور ہدایت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیسے مناسب ہے کہ آدمی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرے؟ تو لہذا عقلی اور فطرتی لحاظ سے بھی مناسب نہیں کہ انسان شرک کی طرف رجحان رکھتا ہو۔ فرمایا قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں، انی یقیناً میں علی بینۃ، ایک واضح چیز پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے۔ اور یہ بینہ کس کو کہتے ہیں؟ بینہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہ ہو، بدیہی چیز ہو، بدیہی حقیقت ہو، کہ بدیہی حقیقت ہے جس کی طرف سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، دلائل دینے کی ضرورت نہیں، وہ بینہ ہے۔ کہ ایسی دلیل جو بذات خود واضح ہو، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہ ہو، اسے متوجہ کرنے کی ضرورت ہو، تو ایسی حقیقت کو بدیہی حقیقت کہتے ہیں۔ تو یہ بینہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوا ہے، قرآن مجید، اس میں ہر چیز واضح طور پر موجود ہے۔ یہ میرے رب کی طرف سے واضح بات مجھ پہ نازل ہو گئی، تو میں اس واضح چیز پر ہوں، واضح حکم پر ہوں، اللہ کی وحی پر ہوں۔ اور وَكَذَّبْتُمْ بھی، اور تم نے جھٹلایا اس کو۔ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ خالق کائنات کی بات کو جھٹلا رہے ہو، اور میں خالق کائنات کی بات پر ہوں، اور تم خالق کائنات کی بات کو جھٹلا رہے ہو، جو تمہارا خالق ہے اور جس نے یہ ساری ضروریات تمہاری پیدا کی ہیں، اور اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور تم اس ذات اقدس کی یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ کیا یہ عقلاً مناسب ہے؟ کیا یہ فطرتاً مناسب ہے؟ کیا یہ اخلاقاً مناسب ہے؟ کسی لحاظ سے بھی مناسب ہے یہ بات؟ اب یہ تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مطالبات کیے۔ ایک مطالبہ تو یہی تھا کہ حضرت آپ اللہ کے نائب ہیں، رسول ہیں، تو یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ تو اس کا جواب اس سے پہلے آ چکا کہ نبی اسلام فرما دیں کہ میں نے کب کہا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں؟ اللہ کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا کہ دیکھو ایمان والو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہمارا ہے، کس مفلسی کی حالت میں پھر رہے ہو، کن تکالیف کی حالت میں پھر رہے ہو؟ اگر اللہ تمہارا ہے تو چلو ہمیں نہیں تو تمہاری خوشحالی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر باغات نہیں، تو یہ حضرت کا معجزہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نبی السلام کو اس میں ایک باغ عطا فرما دیتا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اللہ جب قدرت والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ چیزیں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب تو فرما دیا کہ
خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں خزانے نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی، ہم آپ کو نہیں مان رہے، تو ہم پہ عذاب لا کر دکھا دو، کہ عذاب ہم پہ نازل کرو۔ اور پھر یہاں تک کہ ان کی کیفیت اس قدر ڈٹھائی کی ہو گئی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اگر یہ حق ہے، نبی اسلام جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے اور نبی صلی اسلام سچے ہیں اس میں، تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یا اور کوئی عذاب لانا ہے تو کوئی اور عذاب لا، ہم نے نہیں ماننا۔ ان کی ٹھٹائی کی کیفیت یہ ہے، فرمایا کہ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہم پہ عذاب نازل کر کے دکھاؤ، تو یہ عذاب بھی میرے اختیار میں نہیں، ما عندی، نہیں میرے پاس، ما وہ جو کہ تستعجلون، تم جلدی چاہ رہے ہو بھی اس کی، کہ تم وقت سے پہلے یہ جو عذاب مانگ رہے ہو، عذاب کی جلدی کر رہے ہو، یہ عذاب دینا میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ کا، یہ عذاب بھی اللہ ہی کے حکم میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے، کہ اللہ کا علم وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں علم محیط ہے وہاں اللہ کا حلم عظیم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برداشت والا ہے، اس کی برداشت کی عظمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ جو ہے وہ حلم والا ہے، اس لیے فوراً عذاب نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی حکمت بالغہ ہے، کہ اس کی حکمت ایسی حکمت ہے کہ اس کی حکمت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوری گرفت نہیں کرتا، فوراً عذاب نہیں دیتا، اور دعائیں بسا اوقات فوری طور پہ قبول نہیں کرتا، تو یہ اس کی حکمت بالغہ ہے۔ اور چوتھی بات جو اللہ کے اندر ہے وہ ہے قدرت کاملہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب نہیں دے رہا تو کیا اس کے اختیار میں نہیں؟ اس کی قدرت نہیں رکھتا؟ قدرت رکھتا ہے، قدرت میں شک اور شبہ نہیں، لیکن کیوں نہیں عذاب دے رہا؟ یہ اس کی حکمت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حکمت ہے، اور حکمت سے ساتھ یہ ہے کہ اس کا علم ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، فرمایا کہ نہیں، اس کا علم محیط ہے۔ تو چار باتیں، کہ علم محیط ہے، علم عظیم ہے، اور حکمت بالغہ ہے، اور قدرت کاملہ ہے۔ تو لہذا اس کے عذاب دینے کے اندر اس کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں، وہ لا علم نہیں، جانتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ برداشت والا ہے اور پورا موقع دے رہا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے۔ فرمایا کہ ان الحکم، نہیں حکم، الا للہ، مگر اللہ کا، حکم تو اسی کا چلتا ہے، میں تو اس کا نائب ہوں، رسول ہوں، اس کے حکم کی اتباع کرنے والا ہوں، میں تو عبد ہوں اور رسول ہوں۔ کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ حکموں پر پورا پورا چلنے والا، رسول پیغام پورا پورا پہنچانے والا، میں اس کے اختیارات کے اندر شریک نہیں۔ یقص الحق کا، وہ حق بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے، یہاں بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قص یقص۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن مجید میں ہر لفظ اپنے موقع کی مناسبت سے استعمال ہوا ہے۔ بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے واصف یاصف، بیان کرنا، اس کے معنی میں عام بیان کرنا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کہ واصف یاصف کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کا نقشہ پوری طرح سے سامنے آ جائے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کے انہوں نے بتایا کہ ابا جان، ہم گئے کھیلنے کودنے کے لیے، یوسف کو بٹھا کر گئے اور اپنے کپڑے اتار کے اس کے پاس رکھے، جب ہم واپس آئے تو اس کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔ اب انہوں نے اس انداز سے نقشہ بیان کیا، وہاں اللہ نے تصفیوں کا لفظ استعمال فرمایا کہ ایسے نقشہ کھینچ رہے ہو کہ جیسے کہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، لیکن
حالت یہ ہے کہ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب. اب یہ تھا کہ یہ نقشہ تو بنا دیا، بات تو بیان کر دی، اب اپنی بات ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پیش کر دیا کہ جس پہ ایک جانور ذبح کر کے اس کا خون اس پہ لگا دیا کہ دیکھیں جی آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے، یہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے کپڑے پھاڑنے کے بجائے قمیص اتار کے رکھ دی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ جو تھا کھایا بیٹھا. اب وہاں ایک کمی رہ گئی، لیکن وہاں وصف کا لفظ استعمال ہوا ہے، واصف یصف تصفون کا لفظ، کہ اس انداز سے گفتگو کی کہ پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. تو جہاں بات اس انداز سے بیان کی جائے کہ پورا نقشہ سامنے آ جائے وہاں واصف یصف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جہاں قصہ یا قصوں کا لفظ یہاں استعمال فرمایا تو اس کے معنی ہوتے ہیں یہ وہ بات ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، کہ ایک بات جو چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو بیان کرنا. تو یہاں فرمایا کہ یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق. یہ حق نیا نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ ہے جو پہلے ہی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں ضرب یضرب، کہ کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات سمجھ میں آ جائے. کہیں لفظ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے بیان یبین، کسی بات کو کھول کر بیان کر دینا، اس کی پوری حقیقت سامنے آ جائے. اور اس طرح سے ہر جگہ کہیں حدث یحدث تحدیثا، کہ بات جو ہے ایسی بیان کرنا کہ جو نئی ہو دوسروں کے سامنے، دوسرے اس کو نئی بات سمجھیں. تو اس طرح سے ہر لفظ اپنے موقع محل کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے. یہاں یقصو کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ایسا حق ہے کہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے، نیا نہیں ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی وحدانیت کی حقیقت کو بیان فرمایا نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے. یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے اور اسی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے. قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں، لو ان عندی، اگر ہوتا میرے پاس، ما تستعجلون، وہ جس کی جلدی کر رہے ہو تم بھی، اس کی کہ جو تم عذاب کی جلدی کر رہے ہو، اگر یہ عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا، لقضی الامر، تو معاملہ پورا ہو چکا ہوتا. تو مجھے جو بار بار عذاب کی بات کر رہے ہو کہ عذاب لاؤ، جس انداز سے کر رہے ہو، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں عذاب لے آتا. اب عذاب نہیں آیا، یہ اللہ کا حلم ہے، اس کی حکمت ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں عذاب تم پہ نافذ کر دیتا. لقضی الامر، معاملہ پورا ہو جاتا، پورا کر دیا جاتا، بینی میرے درمیان، اور بینکم تمہارے درمیان. تو یہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جاتا اور تم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے. تو لیکن عذاب نہیں آیا. جب عذاب نہیں آیا تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں تو نہیں، کہ اللہ کے اختیار میں بھی نہیں. میں کہ واللہ، اور اللہ تعالی، اعلم، خوب جاننے والا ہے، پوری طرح جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. یہ ظلم کرنے والے اللہ کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں. اور اللہ نے جو عذاب نہیں دیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ کا حلم ہے. کہ دو چیزیں ہیں جن سے عذاب نہیں، کہ اللہ کا حلم ہے، کہ اللہ کی برداشت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اور اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت موجود ہے. اب یہ حکمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. نبوت کا 10واں سال ہے. نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. حضرت کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. اس کے بعد نبی علیہ السلام طائف کی طرف تشریف لے گئے دین کی دعوت دینے کے لیے. طائف کے سرداروں نے، وہ بھی قریش سردار ہی تھے، تو انہوں نے پیچھے لگا دیا لڑکوں کو نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکے. نبی علیہ السلام کا مبارک خون جسم اطہر سے نکلا. اتنی کمزوری ہوئی کہ حضرت تشریف فرما ہوئے تو ان ظالموں نے نبی السلام کو بازوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. اسی حالت میں آپ چلتے ہوئے قریش کے ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے. عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. تو یہ سردار تھے قریش کے، تو ان کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں بیٹھے تو انہوں نے بھی ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، مخالفین میں تھے، لیکن قبیلے کی نسبت سے اپنے غلام کو بھیجا عداس کو کہ یہ جو مسافر ہے
اس کو یہ انگور لے جاؤ اور اس کی خدمت میں پیش کرو۔ تو یہ عداس جو غلام تھا یہ ان کی خدمت میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، انگور پیش کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور توڑ کے منہ میں رکھا تو اس نے توجہ سے دیکھا کہ یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں یہاں تو میں نے کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو حضرت فرمایا تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں موصل سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت فرمایا موصل جہاں ہمارے بھائی یونس علیہ السلام آرام فرمائے، کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اس زمانے میں کے اندر یہ موبائل کا یہ میڈیا کا یہ نظام تو تھا نہیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی۔ جب حضرت نے اس انداز سے اس کے سامنے بات کی تو وہ دوزانو ہوا اور حضرت کو چوم لیا۔ سردار بیٹھے دیکھ رہے تو انہوں نے فوراً بلایا کہ تو بھی جادوگر کے جادو سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ عداس کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہاں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کہ میرے ساتھ یہ فرشتہ پہاڑوں کا آیا ہے، آپ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیں اور اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے مخالفین پس کے رہ جائیں۔ اب یہاں یہ بات کہ نبی علیہ السلام کہنا کہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو حضرت کے اختیار میں تو تھا۔ اب یہ جو اختیار تھا یہ کامل نبی علیہ السلام کا اپنا اختیار نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار اس وقت دیا کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ مستقل اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ میری قوم کے لوگ یہ نادان ہیں، ان کو حقیقت معلوم نہیں، امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا پورا ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے تو اگلی نسل ایمان لائے، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ دوسری نسل میں سے تھے، تابعی ہیں، اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا یہاں کے لوگوں کی ہدایت کا۔ تو ایمان نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایمان کے مبلغ اور ایمان کے اور اللہ کے راستے کے مجاہد بن کر یہاں تک اتنے دور فاصلے تک وہ آئے ہیں، اور یہاں دین اسلام کی روشنی کو انہوں نے یہاں ظاہر آ کے کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمانا یہ بھی حکمت کی وجہ سے، اور حکمت کس نے عطا کی تھی؟ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل میں ڈالی۔ تو فرمایا کہ اختیار میرے پاس نہیں ہے عذاب کا، اگر میرے پاس عذاب کا اختیار ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں تم پہ عذاب نازل کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجرموں سے بے خبر ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو جانتا ہے، اور اگر عذاب نہیں دیتا تو یہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے اندر حکمت ہے، اور اس حکمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اس گمراہی کو ہدایت کے اندر تبدیل کرو، اور اس اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی کے اندر آ جاؤ اور اپنے آپ کو ظلم کے دائرے سے نکالو۔ فرمایا کہ اسی میں فائدہ ہے، اور اللہ کے علم کی جو حکمت ہے سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، پورے مواقع عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول بیان فرما دیا۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے حضرت، اگر عذاب آپ کے اختیار میں نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کب تک عذاب آئے گا؟ آگے اس کا جواب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ان کو دے دیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور مزید اس کے اندر وضاحت جو ہے وہ موجود ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل، صحیح ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی ازواجہ وبناتہ وجمیع اہل بیتہ وصحابہ وآلہ اجمعین کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا
وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين وجعلنا من المقربين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.